کیا سحری کے لیے کوئی شرعی دعا ثابت ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اسکول میں پڑھتے وقت میرا خیال تھا کہ صرف افطاری کے لیے ہی دعا ہے، سحری کے لیے نہیں، کیونکہ سحری کے وقت نیت کرنا ہوتی ہے اور نیت بھی دل سے، لیکن میرے خاوند نے بتایا کہ سحری کے لیے بھی مخصوص دعا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی وضاحت فرما دیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، سنت نبویہ میں روزے دار کے لیے افطاری کے وقت پڑھنے کے لیے مخصوص دعائیں ہیں، مثلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ روزے دار اس کے علاوہ افطاری کے وقت جو چاہے دعا کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ سنت میں یہ بالنص ثابت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ عبادت کے اختتام کا وقت ہے اور اس وقت مسلمان کے لیے دعا کرنی مشروع ہے۔ شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، کیا افطاری کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دعا کرنا ثابت ہے اور اس دعا کا وقت کیا ہے، اور کیا روزے دار مؤذن کی اذان کا جواب دے یا کہ افطاری کرنے میں مشغول رہے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یقیناً افطاری کے وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے، کیونکہ یہ عبادت کا انتہائی اور آخری وقت ہے، اور اس لیے بھی کہ غالباً انسان افطاری کے وقت نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے، اور جب انسان نفسیاتی طور پر کمزور ہو اور اس پر رقت قلب طاری ہو تو اتنا ہی اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرنے والا ہوتا ہے۔ مشروع اور ثابت شدہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطار کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افطاری کے وقت درج ذیل دعا بھی ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ ان دونوں حدیثوں میں اگرچہ کچھ ضعف ہے، لیکن بعض اہل علم نے انہیں حسن کہا ہے۔ بہرحال یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا افطاری کے وقت کرے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین، سوال نمبر 341، حدیث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اسی طرح حدیث اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ان دونوں کی تخریج دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر 26879 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی حدیث کے ضعیف اور دوسری کے حسن ہونے کا بیان ہے، اور اس جواب میں دعا کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن سحری کے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، صرف مشروع یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اور کھانا کھا کر کھانے کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں پڑھی جائیں جس طرح ہر کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لیکن سحری رات کے آخری تہائی حصے میں کھانا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آسمان دنیا پر نزول الہی ہوتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر سحری رات کے آخری حصے میں کھائی جائے تو اس سے بھی مستفید ہوا جا سکتا ہے اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہو کر یہ پکار لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094، صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ چنانچہ مسلمان شخص کو اس وقت دعا کرنی چاہیے، سحری کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رہا نیت کا مسئلہ تو نیت دل سے ہوتی ہے نہ کہ زبان سے، اور پھر زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی مشروع اور جائز نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ وہ کل روزہ رکھے گا تو اس کی نیت ہو گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 37643 اور اسی طرح 22909 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 65955۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔